لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے من الشیطان الرجیم ایک گل کرو سارے بھیجو بسم اللہ الرحمن یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرمشتی کا ذکر کرو پڑھیے لا الہ میں دراز نیارے نے جس ڈوب دے او بیڑے تارے نے جس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے وا
والے نے پڑھ لا الہ الا اللہ یا محمد صلی اللہ ایتھے جو آیا ٹری جائے گا ایتھے جو آیا ٹری جائے گا سب دولت مالی لٹائے گا آخر ایتھوں خالی ہتھیں جائے گا پڑھ لا الہ الا اللہ کوئی بڑھ گیا رونق پکیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھلی چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فریدا مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پرے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرا یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو رب العالمین ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے برکت کے لیے ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سامعین محترم، آج ہم پہلوان صاحب کے بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں، اور آج کا جو بابرکت دن ہے اس کے حوالے سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت یہ جو بزرگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس دن کے وسیلہ سے پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے، علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، باجی میاں غلام ربانی صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، تو ایک ہی جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ سامعین محترم، دنیا کے اندر تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اس واقعہ کربلا کو علماء، مفسرین، محدثین، محققین سب لوگ ہی تحقیقات کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں، اور ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھنے کے لیے اہل علم کو ملتی ہے۔ لیکن جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو نواسہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، انہوں نے جو بقیہ رہنے والی انسانیت کو پیغام دیا، وہ صرف ایک ہی پیغام دیا کہ لوگوں، حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ چاہے تم کمزور ہو، چاہے تم حکومتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے تم تخت و تاج کے مالک ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ حق بات کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور باطل کی مخالفت کرنی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، جن لوگوں نے کربلا کے اندر امام حسین کے خلاف جنگ لڑی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جو امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے آج وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اگر زندہ رہنا ہے اس دنیا میں، قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو حق کا ساتھ دیجئے اور باطل کی مخالفت کیجئے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وذکرہم بایام اللہ لعلکم تفلحون۔ موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے، موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے، ستم اس ستم گر کا انصاف کی تصویر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مجھ سے پیش رو مقرر بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے مفتی ارشد رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں میسج یہ ہے کہ یہ صوفی عبدالقیوم صاحب، جب ان کے بیٹے جس دن شہید ہوئے تھے ایکسیڈنٹ کے اندر، مجھے آج وہ ملاقات بھی یاد ہے۔ جب ان کے بیٹے کا جنازہ ہوا تھا، میرا بچپن تھا، میں ادھر کھڑا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ جب ان کو فالج کا فرسٹ اٹیک ہوا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ جب دوسرا اٹیک ہوا، وہ وقت بھی یاد ہے۔ جو ان کی زندگی گزری، جس ابتلا میں، آزمائش میں یہ رہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ اور یہ آل رسول کے وہ جو طرز تھا، طرز آزمائش، یہ اس طرز پہ، اس ڈگر پہ زندگی گزار رہے تھے۔ اسی وجہ سے خدا نے وہی دن عطا فرمایا ہے 10 محرم الحرام کا، کہ آپ کو خدا نے اس وقت اپنے پاس بلایا ہے جس وقت اپنے حبیب کے نواسوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، طائف کی وادی میں پتھر کھائے، حتیٰ کہ صحن کعبہ کے اندر دشمنان اسلام نے سجدہ کے وقت آپ کے جسم کے اوپر
आपकी पुश्त के ऊपर ऊंट की गंदी योजरी डाल दी। इतनी बड़ी बड़ी आजमाइश। मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया, लोगों जितना कायनात में मुझे सताया गया है इतना किसी को नहीं सताया गया। मेरे आका ने अपनी दावत के ऊपर कुछ नहीं मांगा। कुफार मक्का इस बात पे हैरान थे, परेशान थे, ये शख्स जो ताइफ की वादी में पत्थर खा रहा है, हमसे कुछ तलब नहीं कर रहा, हमसे कोई सवाल नहीं कर रहा, गंदी ओजरी इसके ऊपर डाली जा रही है, ये बंदा शिकवा नहीं कर रहा, लोग इसको मजनू कहते हैं फिर भी शिकवा नहीं करता, कोई हमसे सवाल नहीं करता। हाँ, सारी जिंदगी 63 साल जिंदगी के अंदर एक सवाल किया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लोगों, मैं अपनी दावत दीन पर, दावत इस्लाम पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। हाँ, एक चीज का मुतालबा करता हूँ, जो मेरी कराबत है इसकी तुमसे मैं मोहब्बत भी नहीं मांगता बल्कि मवद्दत मांगता हूँ, मवद्दत मांगता हूँ। आज मैं जुर्रत के साथ कह रहा हूँ, आज लोग अहले बैत का तज़किरा करने से कहते हैं, लोग कहेंगे शिया हो गया, लोग कहेंगे ये हो गया। हाज़रीन मोहतरम, अगर कोई कायनात में बड़ा इंसान गुजरा है वो ताइदार कायनात आके तो जहां की हस्ती है, उसके बाद अगर कोई बड़ा खानदान गुजरा है वो हुजूर का खानदान है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे खानदान की मिसाल सफीना नूह की है, कश्ती नूह की है, जो उस पे सवार हो गया वो नजात पा गया, जो पीछे रह गया वो गर्क हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए हैदरी, शहीदान करबला। अब ये सूफी अब्दुल कयूम साहब तकरीबन मुझे 25 या 20 दिन हो गए इनके इयादत करने के लिए। मैं जब गया हॉस्पिटल के, वापस में आ रहा था, अंदा से एक सवारी बैठी है, मैं उनका नाम नहीं लेता, सादात खानदान से उनका ताल्लुक है। जब मुझे पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कहा मैं कोटली गया था इयादत करने के लिए। वो बंदा छम छम करके रो पड़ा इनका नाम लेकर, सूफी अब्दुल कयूम साहब का। बखुदा वो बंदा खुद मेरा शाहिद है, शायद वो जनाजे में मौजूद होगा। मैं उसकी मौजूदगी के अंदर न किसी लफ्ज का इजाफा करता हूँ, ना इफरात करता हूँ, ना तफरीद करता हूँ। वो रो पड़ा, कहते हैं कि मैं सादात फैमिली से था, मैं गरीब इंसान था, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसी वफा की है, ऐसी वफा कोई बाप अपने बेटे के साथ भी नहीं करता। इसलिए नाम सूफी साथ रखा है ना, सूफी अब्दुल कयूम खान। ये को आम खान, ये को आम लफ्ज नहीं है सूफी का। दाता अली हुजवेरी ने फरमाया, लंबी दाढ़ी रखने से बंदा सूफी नहीं बनता, पगड़ी बांधने से बंदा सूफी नहीं बनता, जिसका दिल साफ होता है उसको सूफी कहा जाता है। तो फरमाया मन सफा कल्बहु लिल्लाह, जिसने अपना दिल साफ कर लिया फरमाया वो सूफी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों एक मैसेज दिया था, एक पैगाम दिया था, जब तुम्हारे सामने जालिम जुल्म कर रहा हो, चोर चोरी कर रहा हो, बागी बगावत कर रहा हो, तुम उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ। दीन इस्लाम की कदरों को जब मिटाया जा रहा हो, तुम दीन इस्लाम की कदरों के लिए अपनी माल की, अपने जान की, अपने वक्त की कुर्बानी दो। खुदा तुम्हें वो उरूज अता फरमाएगा जो मेरे खानदानी रसूल को उरूज अता फरमाया गया है। हाज़रीन मोहतरम, मकसूद कहने का ये है, इन लोगों की रवश पर जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। ये लोग इंसानियत के लिए नफा बख्श थे, इनकी ताकत से, इनके जिस्म से, इनके वजूद से ऐसे लोगों से इंसानियत को फायदा होता था, नुकसान नहीं होता था। और मेरे आका ने फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, इंसानियत में बेहतरीन इंसान वो है जिससे इंसानियत नफा पाए। और मेरे आका ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादी, फरमाया लोगों मुसलमान वो है, मुसलमान की डेफिनेशन ये है जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, समझ लो कि वह मुसलमान है। मुसलमान की शर्त को तहज्जुद के साथ मशरूत नहीं किया, नमाज के साथ मशरूत नहीं किया, रोजे के साथ, हज के साथ, नेक अमाल के साथ मुसलमान की मुसलमानी को मशरूत नहीं किया। फरमाया मुसलमानी ये है कि तुम्हारी जुबान से, तुम्हारी ताकत से, हाथ से किसी को नुकसान न हो। जो लोग तुम्हारे पास आए नफा ही नफा पाते चले जाएं। जो लोग तुम्हारे साथ बात करें दोबारा बात करने के लिए ख्वाहिश करें, तमन्ना करें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक लोगों के तर्ज पर चलकर अपने आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए और शुहदाए करबला के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए और सूफी अब्दुल कयूम खान साहब की कब्र पर उन शुहदा की रूहानी तवज्जो मबजूल फरमाए। तमाम ज़रात अपनी सफ़ों को दुरुस्त फरमाएं। आज का ये 10 मुहर्रम का दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है।
اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور عبدالقیوم صاحب کی اللہ نواسہ رسول کے توسل سے بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الدین۔ نماز جنازہ بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضور دعا عالم نور مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین، آج کے دن کے توسط سے مولا کریم صوفی عبدالقیوم صاحب بخشش و مغفرت، ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرام۔ اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وچ قبر دے دل گھبراوے کوئی نہ آن بچاوے گا،
وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا
घबरावे गा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना जे इत्थों आका मेरे अज लंघना जे आज मंग लो जो कुछ मंगना जे इत्थों आका मेरे अज लंघना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمك لنا إنني في بصرك من مركم خذ سائلنا اشکالنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شاہد مشکل خدا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں رضا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی نام و اعمال جب کھلنے لگے خلق ستار غفار کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا الہی جملہ کلام الہی ذکر و اذکار دے پاک کلمات اس بات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ اکرام اور تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور خصوص بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہوں میں یہ سارے ثواب کرتے ہیں قبول و منظور یا الہی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور یا الہی ساری امت کی بخش و خصوص بالخصوص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سجدہ سے یا الہی شہداء کربلا حضرت امام علی مقام حضرت شیخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں توسل سے یا الہی اس سارے ثواب محترم مرحوم مغفور صوفی راجہ عبدالکریم خان صاحب کو پیش کرتے ہیں فرمو دنیا کی لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں مقام یقین میں جگہ عطا فرمو قبر کی مناظر آسان فرما یا الہی منکر نکیر کے سوالوں میں یا الہی آسانی عطا فرمو یا الہی قبر سے حشر تک جتنے بھی مشکل مقامات ہیں یا الہی اس میں آسانی عطا فرمو یا الہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے یا الہی قبر میں راحت و سکون عطا فرمو یا الہی قبر میں پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پہچان زیارت اور بروز کے عمل صفات کبریٰ سے پیارا معاف فرمو یا الہی لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمو اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں سب کو فردن فردن سال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرمو اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واجب محمد افضل قلوب خان صوفی صاحب بہت نیک صالح بلند سن اتنا بڑا مقام ہے اور شہیدان کربلا میں دل میں اے پروردگار علم اسنا ثواب علیتاً توبتاً پیارے حبیب کی عزیز رشید اللہ کی قدر یا اللہ زمین جتنے سارے مقام لوگ یا اللہ شکل گوند سودائے سلام مومن مومنات جناب پیرن پیر پیر سید الرشاد جیلانی صاحب حضرت اویس کرنی علیہ السلام اللہ نے والدہ معدہ جاتا حضرت محمد بن شریف صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پیارے سودائے سلام واسطے منتنا آسان کرے انہوں نے قبر جنت کی پیاری بنائے پروردگار علم انہیں جنت کو دوست اعلیٰ مقام عطا فرمائے لواقین صبر و شکر عطا فرمائے از سارے جڑے بیٹھے ہیں اسیں سامنے سومے صلاۃ و ذکر اسنا عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني من الصراط ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انزل قولنا یا حبیب اللہ اس مقام نائنہ کی بطر زمین میں رسول جیت الشاہدان اشتغلہ یا الہی خطقہ تیری عطا کے ساتھ مطلب پر مشکل شاہد مشکل کے ساتھ اللہ مقبول باری والدیہ و رب الحمد مقمہ ربی نسکیرہ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا الہی ہمارا اپنی یہ ہماری دعا اپنے بغداد میں قبول منشق میں سارے صحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بغداد میں حدیتاً تو فتح میں سارے صحاب کرتے ہیں قبول منشق حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ اکرام اور تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں قبول منشق خصوص آج کے دن کے توسط سے یا الہی شہداء کربلا کی بارگاہوں میں سارے صحاب کرتے ہیں قبول منشق یا الہی شہداء کربلا کے توسط سے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے توسط سے یا الہی سارے صحاب محترم مغفور صوفی راجہ عبدالکریم خان صاحب کی
کو پیش کرتے ہیں کہ بولو منظر میں یا الہی دنیا کی لفظوں خطاؤں تو معاف فرما کے جنت الفردوس میں مقام دین میں جزا عطا فرما یا الہی قدرت کی مناظر آسان فرما قبر پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان زیارت اور بروز قیامت صفات کبریٰ سے برمن فرما یا الہی لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما اللہم للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.